مجاور ولاگ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں یہ واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہوا میں پرواز کر گئے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت لال شہباز کے زمانہ میں سید جمال شاہ مجرد انتہائی مشہور درویش تھے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان سے فیضیاب ہوتی تھی۔ سید جمال شاہ مجرد کا معمول تھا کہ ایک کڑھائی جس میں تیل ابل رہا ہوتا تھا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس ابلتے ہوئے تیل سے اپنے ہاتھ اور بازو دھویا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت لال شہباز قلندر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سید جمال شاہ کے پاس آئے۔ سید جمال شاہ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے ولی ہیں تو اس ابلتے تیل کی کڑھائی میں کود کر دکھائیے۔ آپ نے ابلتے تیل کی کڑھائی میں چھلانگ لگا دی اور یوں رقص کرنے لگے جیسے ٹھنڈے پانی میں ہوں۔ کچھ دیر بعد صحیح سلامت اس کڑھائی سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر جمال شاہ مجرد فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ یہ ہیں مرد درویش حضرت لال شہباز قلندر۔ آپ کا اصل نام سید محمد عثمان تھا، جبکہ لال شہباز قلندر آپ کا لقب تھا۔ آپ سفید لباس پہنا کرتے تھے، مگر ایک دفعہ جمعہ مبارک کے روز خطیب نے کہا حضرت امام حسن کو سرخ رنگ بہت پسند تھا، چنانچہ اسی دن آپ نے سرخ رنگ پہننا اختیار کر لیا۔ آپ سرخ رنگ کا لباس اور ٹوپی پہنا کرتے تھے اور ہر چیز میں سرخ رنگ کو فوقیت دیتے تھے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن آپ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہے تھے، ان پتھروں کو ہوا میں اچھالتے پھر اپنے کرتے کا دامن پھیلا کر ان کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بے ساختہ کہا، حضرت آپ پتھروں سے کھیل رہے ہیں؟ آپ جیسے اللہ والوں کو ہیرے جواہرات سے کھیلنا چاہیے۔ آپ نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو آپ نے فوری طور پر اسے کہا، تجھے کس نے کہا ہے کہ یہ پتھر ہیں؟ یہ کہتے ہی آپ نے اپنے کرتے کا دامن چھوڑ دیا۔ رب کی قدرت سے وہ تمام پتھر ہیرے جواہرات بن کر زمین پر گرنے لگے اور ہر جانب ان کی سرخ روشنی بکھر گئی۔ جب یہ کرامت لوگوں تک پہنچی تو آپ کو انہوں نے حضرت عثمان لال کہنا شروع کر دیا۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے آپ کو مرید کرنے پر شہباز کا لقب دیا تھا، جبکہ مؤلف خداداد خان کی تحقیق کے مطابق آپ کو شہباز کا لقب آپ کے مرشد حضرت بابا ابراہیم نے دیا تھا۔ چونکہ آپ کی آنکھیں چمکدار تھیں، اسی لیے آپ کے مرشد آپ کو شہباز پکارا کرتے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے ہم عصر اولیاء کرام جن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت جلال الدین بخاری اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہمراہ کسی مقام کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ یک آپ ٹھہر گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا، یا حضرت کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، مجھے ابھی الہام کیا گیا ہے کہ میرا ایک مرید تکلیف میں ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ مرید کہاں رہتا ہے؟ آپ نے کہا، وہ مرید یہاں سے 5000 میل کی مسافت پر ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اس طرح یک آپ نے یوں جست لگائی جیسے آپ ہوا میں پرواز کر رہے ہوں۔ یہ کہتے ہی ایک غبار سا پیدا ہوا اور آپ اپنے ہم عصروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک اور روایت میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے ہم عصروں نے پوچھا کہ آپ کہاں جانے لگے ہیں؟ فرمایا کہ میرا ایک عقیدت مند مشکل میں ہے، اسے ناکردہ گناہوں میں پھانسی دی جا رہی ہے اور مجھے وہاں پہنچ کر اسے بچانا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ہوا میں جست لگائی اور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ اپنے مرید کے ہمراہ واپس آئے تو تینوں ہم عصروں کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا، عثمان جی آپ تو شہباز ہیں، اور یوں یہ لقب عام ہوتے ہوتے شہباز بن گیا اور آپ کے نام کا حصہ ہو کر مشہور ہو گیا۔ اسی لیے آپ کو حضرت سخی لال شہباز قلندر کے لقب سے جانا